إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 21ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 21ویں پارے کا آغاز سورۃ العنکبوت کی اس آیت سے ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلِذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتلو پڑھ کر سناؤ، ما اوحی الیک من الکتاب جو کتاب میں سے تمہاری طرف وحی کی جاتی ہے، اور کیا کرو، اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، کیونکہ نماز کیا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، وَلِذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ اسی طرح اسی سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراغ کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں رزق ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی رزق مانگنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، اے میرے بندو، میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، بے شک میری زمین بڑی وسیع ہے، بس میری ہی عبادت کرو۔ یعنی ایک جگہ پر اگر تنگی ہو تو دوسری جگہ پر جا کر ہجرت کر کے چلے جاؤ، اور عبادت اللہ تعالیٰ کی ہی کرنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون، پھر میری طرف ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے آپ سب نے لوٹنا ہے۔ اسی طرح اس سورہ عنکبوت کی آخری رکوع میں بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعْوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ان لوگوں کے، ان مشرکوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ لوگ جب کسی کشتی میں سوار ہوتے تو پھر دعوا اللہ، اللہ تعالیٰ کو پکارتے، اللہ سے دعا کرتے، مخلصین لہ الدین، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، خالص اللہ سے دعا کرتے۔ فلما نجاهم الى البر، پھر جب اللہ تعالیٰ اسے خشکی کی طرف نجات دے دیتے، اذا هم یشرکون، پھر شرک کرنا شروع کر دیتے۔ یعنی اس دور میں اتنے لوگ گئے گزرے تھے کہ کشتی کے اندر جاتے نا، کوئی کشتی بھنور کے اندر پھنس جاتی، پھر اللہ تعالیٰ کو پکارتے خالص، باہر آ کر پھر اپنے بتوں کو پکارنا شروع کر دیتے، شرک کرنا شروع کر دیتے۔ وہ اتنے یعنی کہ کمزور عقیدے کے مالک لوگ تھے، لیکن جو ہے نا وہ حیرت ہوتی ہے جب ہمارے دور کے جو مشرک ہیں وہ اس سے بھی زیادہ برے عقیدے کے ہیں، کہ وہ جب کشتی میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں جی جا بابا بہاول حق بیڑا دھاک، ٹھیک ہے نا، اور پھر جب وہ واپس آ جاتے ہیں تو پھر بھی وہ کیا کہتے ہیں، یا علی تیرے چاہنے والوں خیال ہم نے جو ہے نا پار لگا دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں کرتے، یعنی حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ ہی ہر مشکل سے نجات دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کی آخری آیت میں فرمایا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہمارے بارے میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں سیدھے راستے کی طرف چلا دیتے ہیں، ہدایت دے دیتے ہیں۔ تو اللہ کے راستے کی، سیدھے راستے پر چلنے کے لیے کوشش ضرور کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کوشش دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ روم ہے، سورۃ الروم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الف لام میم غلبت الروم، روم جو ہے وہ غالب ہو گیا، روم غالب آ گیا، فی ادنى الارض وهم من بعدهم غلبهم سيغلبون، یعنی کہ وہ پہلے جو ہے وہ زمین کے اوپر یعنی وہ مغلوب ہو چکا تھا، پھر اس کے بعد وہ غالب ہوگا، فی بضع سنین، چند سالوں کے اندر۔ ہوا یہ تھا کہ اس دور کے اندر روم جو ہے وہ عیسائیوں کا تھا ملک، اور جو ہے وہ فارس جو ہے جسے ایران کہتے ہیں، یہ تھا یعنی مجوسیوں کا، غیر مسلموں کا، بت پرستوں کا۔ تو یہ جو ہے غالب آ گئے تھے، بت پرست جو ہیں وہ یعنی فارس کے لوگ، جو فارس غالب آ گیا تھا روم پر۔ تو پھر جو ہے چند سال تک یہی کشمکش رہی تھی ان کی آپس میں لڑائی وغیرہ۔ تو مکے کے جو لوگ تھے وہ بیسیکلی روم اہل کتاب تھے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل ہو رہی تھی تو وہ مسلمانوں کو اس لحاظ سے برا بھلا کہتے تھے۔ تو اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چند سالوں کے اندر جو ہے وہ روم دوبارہ غالب آ جائے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے جا کے شرط بھی لگا دی، یعنی کہ باتوں باتوں میں انہوں نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اب دوبارہ جو ہے روم غالب آئے، انہوں نے کہا یہ تو چند سالوں میں ہو جائے گا۔
تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کتنے سال کا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ 3-4 سال کا ہے یا 5 سال. تو میں نہیں، بضع سنین کا لفظ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اس کا مطلب ہوتا ہے تاک عدد، یعنی 9 تک، ٹھیک ہے نا، 1 3 5 7 9 تک ہوتا ہے. تو 9 تک تم انہیں کہہ دو. تو انہوں نے 9 تک کہہ دیا، اور وہ جو ہے 7-8 سال بعد ہی وہ فتح پا گیا تھا اور فارس جو ہے وہ مغلوب ہو گیا تھا. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ بھی یعنی کہ ایک نشانی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پوری ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کے اندر فرماتے ہیں، سورہ روم کے اندر، فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے جس کی وجہ سے تم جو ہے وہ صبح کرتے ہو اور شام کرتے ہو. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی تعریف ہے آسمانوں میں اور زمین میں. وَعَشِيٍّ وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور جب تم رات کو یعنی کہ سوتے ہو یا دن کے وقت جب آرام کرتے ہو اس وقت بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف ہے. اسی طرح اس سورہ مبارکہ کے اندر سورہ روم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرو اور تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، اور کیا کرو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، مشرکوں میں سے نہ ہو جانا. کیا مطلب؟ اگر نماز نہیں پڑھو گے تو مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے. تو یہاں پر یہ یعنی کہ صرف قرآن پاک میں نہیں بلکہ حدیث میں بھی آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. ٹھیک ہے نا. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا، یعنی نماز چھوڑ دو گے تو مشرک ہو جاؤ گے. تو نماز پڑھنا اتنا زیادہ ضروری ہے. تو اسی طرح اس سورہ مبارکہ کے آخری رکوع میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن کے اندر سمجھنے کے لیے لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان فرما دی ہیں. اور اسی طرح اس کے بعد سورہ لقمان ہے. لقمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کوئی نیک بندے یا حکیم یا وہ اللہ کے نبی تھے یا بڑے سمجھدار بندے تھے. انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر خاص طور پہ نازل فرمائی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی تھی. انشکر للہ، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو اللہ کا شکر ادا کرے گا وہ اپنے لیے ہی کرے گا، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم شکر ادا کرتے ہیں تو اس کا ہمیں ہی فائدہ ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے. اور فرمایا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جو کوئی کفر کرے، اللہ کی ناشکری کرے، تو اللہ تعالیٰ تو غنی حمید ہے، وہ تو غنی بھی ہے، اس کی ہمیشہ تعریف ہی تعریف ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا لقمان لبنیہ، لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، نصیحتیں کی تھی. پہلی نصیحت کی آگے تھی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹے شرک نہیں کرنا، شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے. اور وصینا الانسان بوالدیہ، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کے لیے وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور کیا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر والدین یہ تمہیں کہیں کہ تم شرک کرو تو پھر ان کی بات نہیں ماننی. باقی یعنی کہ معروف کے اندر ان کی باتیں ماننی ہیں، لیکن اللہ کی نافرمانی میں جو ہے وہ کسی کی بات ماننا جائز نہیں ہے. اور کیا ہے، انہوں نے کہا کہ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، اے بیٹے تو نماز قائم کرنا، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا. واصبر علی ما اصابک، جب تو یہ کام کرے گا، نیکی کی دعوت دے گا، برائی سے منع کرے گا تو تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، تو مصیبتوں پر کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے. ان ذالک من عزم الامور، یہ بہت بڑے یعنی کہ پائے کے کام ہے، یعنی کہ بہت ہی اولو العزم یعنی کہ کام ہے، یہ عزم والے کام ہیں، حوصلے والے، ہمت والے کام ہیں. اسی طرح اس سورت کے اندر سورہ لقمان کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، کہ قیامت کا بانی ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ علم نہیں دیا. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی بارش کو برساتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہی جانتا ہے کہ بعد یعنی کہ ماتا کے پیٹ میں کیا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے،
ہم صرف آئیڈیا لگاتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں یا ایک دوسرے سے وعدہ کر لیتے ہیں، لیکن اصل اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہوتا ہے ہمارے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی شخص کو نہیں پتا کہ وہ کس سرزمین میں جا کر مرے گا، یہ نہیں پتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ بہتر جانتے ہوتے ہیں کس نے ہاسپٹل میں مرنا، کس نے گھر میں، کس نے روڈ پہ، اللہ تبارک تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اس کے بعد آگے سورہ سجدہ ہے۔ سورہ سجدہ کے حوالے سے حدیث آپ بار بار سنتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رات کو یہ پڑھ کر سوتے ہوتے ہیں، سورہ سجدہ اور سورہ ملک، اور فرمایا یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ قیامت کے دن بندے کی سفارشی ہوں گی، ٹھیک ہے نا۔ یہ بڑی پیاری صورت ہے۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، اللہ تبارک تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا اور جو کچھ اس کے درمیان میں 6 دن میں بنایا اور پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، یعنی اپنے وجود کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر، کرسی کے اوپر اللہ کا عرش ہے، وہاں پر ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ دیکھنے، سننے، جاننے کے لحاظ سے ہر جگہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کو سن رہے ہیں، ہر چیز اس کی قدرت اور قبضے کے اندر ہے۔ اسی طرح اس صورت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کو بڑے احسن انداز میں بنایا اور انسان کی تخلیق کا آغاز ہم نے مٹی سے کیا، مٹی سے پیدا کرنا شروع کیا۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حکیم قطرے سے ہم نے اس کی نسل کو آگے بڑھایا۔ ثم صفاہ ونفخ فیہ من روحہ، پھر اس کو ہم نے سنوارا اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی، یعنی انسان نے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اپنی روح پھونکی، یعنی کہ اپنی طرف سے روح پھونکی۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور تمہیں جو ہے وہ سننے، دیکھنے اور جو ہے وہ سوچنے کی قوتیں عطا فرمائی۔ قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں جو دیکھنے، سننے اور جو ہے نا وہ دماغی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا کروڑ دفعہ اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس طرح اس کے آگے سورۃ الاحزاب ہے۔ سورۃ الاحزاب، احزاب کہتے ہیں گروہوں کو، تو بہت سارے گروہ مل کر جب حملہ آور ہوئے تھے، یہ غزوہ خندق جسے کہتے ہیں، غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، 5 ہجری میں ہوئی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھود کر جو ہے وہ ان کا مقابلہ کیا تھا۔ تو اس حوالے سے اس میں جو ہے وہ ذکر ہے اور اس کے حالات کے حوالے سے ہے کہ وہ اتنے سارے لشکر اکٹھے ہو کر آئے تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سب کے مقابلے میں خود ہی مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے لشکر اتارے جو لوگوں کو نظر نہیں آتے تھے، اور جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے راتوں رات ایسی تند و تیز ہوا چلائی کہ ان کے سارے خیمے الٹ گئے اور سارے وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اسی طرح اس صورت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے، یعنی ایک مومن بندے کو اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے، پیار ہونا چاہیے۔ اور کیا ہے وازواجہ امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں، انہیں ماؤں کا درجہ دینا چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، تو اس نمونے کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علیہ